بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ قریش کی فضیلت بھی بتاؤں گا، فائدے بھی بتاؤں گا، اور ساتھ آپ کو اس کا ایک آج کا عمل بھی بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے اور جیسے بتاؤں اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو عورتیں گھر میں کھانا بناتی ہے وہ کیا کرے، جب بھی آپ کھانا بنانے کے لیے جائے یا صبح ناشتہ بنانے کے لیے جائے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ وضو کر لے، اٹھے وضو کر لے۔ کچھ کرنے سے پہلے جو بھی آپ چیز بنائے اس سے پہلے آپ نے اس سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورۃ قریش لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سورت کو 3 بار پڑھ کے آپ نے اپنے اس پورے کچن پر دم کر دینا ہے، مطلب کہ پھونک مار دے۔ جب آپ پھونک مار دے گی، جو چیزیں آپ کے پاس کھانے والی بڑی ان پہ بھی پھونک مار دے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو کھانا ہوگا، وہ جو ناشتہ ہوگا، وہ آپ کے لیے شفا ہوگا۔ اس سے آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوگا، اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اگر میرے بہنیں صبح کے وقت یہ عمل کرے گی تو یقین کیجئے گا یہ آپ کے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہوگا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کا کھانا شفا یاب ہوگا۔ اس عمل کو آپ پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا، روزانہ کیجئے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وضو نہ بھی کرے لیکن سورۃ قریش نہار منہ جب اٹھتا ہے، بندہ منہ دھوتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ساتھ میں وضو نکال لے، مکمل کوئی نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس خوبصورت سورت کو 3 مرتبہ ضرور پڑھے۔ پھر اس کے بعد کھانا بنائے تو کھانا انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہوگا، اور آپ کے پیٹ میں جب جائے گا تو برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد ناظرین، اگر ہم دوسرا اس کا جو بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت سی میری بہنیں جب بازار جاتی ہے، مہنگائی کا دور تو ہے، ہر چیز ہی مہنگی مل رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، بہت سے دور ہوتی ہے، لیکن ہم نے لینی بھی ہے، ہمیں خریدنی بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دکاندار ریٹ بھی کم نہیں کر رہا ہے، اور ہم لوگ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہتے، پھر بدتمیزی کرے تو پھر آگے دکاندار بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ چیز پسند ہے، اپنے لینی ہے، لیکن وہ دکاندار نہیں مانتا، ریٹ بھی کم نہیں کر رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر سے نکلنا ہی آپ نے سورۃ قریش پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ سورۃ قریش پڑھتے جائیں گے، راستے میں جتنے راستے میں آپ پڑھیں گے، جس دکاندار سے آپ ملے گی، آپ کو جو چیز پسند آئے گی تو آپ کی پسند کی اور آپ کی مطلب کے ریٹ پر وہ چیز دے گا، اور آپ کو ملے گی جو آپ ریٹ رہے گی وہ ملے گی، اس ریٹ پہ ملے گی۔ آپ نے اس سورت کو راستے میں جاتے ہوئے پڑھتے ہی رہنا ہے، تاکہ اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بازار جا کے پتہ چلے گا کہ جو چیز آپ کو پسند آئی ہے، مناسب چیز بھی مل گئی ہے، اچھی چیز بھی مل گئی اور مناسب ریٹ بھی ہو گئی ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ اور ندی نگری آپ اپنے کاروبار میں آپ روزانہ سی برکت کے لیے اس کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ دے گی۔ چاند کی حفاظت کے لیے آپ نے اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اب عمل ہے، فجر اور مغرب کے نماز کے بعد آپ اس کو 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ قریش کی فضیلت ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے قرآن نے کتاب قرآن کو سورۃ قریش کا جو وظیفہ ہے، قرآن کتاب عمل ہے، اسلامی نقطہ نظر سے قرآن مجید کو زندگی کا دستور، اور قرآن کریم بھی سب صورتوں کی قرأت اور تلاوت میں دنیاوی اور آخروی
بھی اثرات کے علاوہ اور بھی بے شمار اثرات موجود ہیں۔ قرآن مجید کے ہر صورت کے لیے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ اخلاص اور سورۃ قریش ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے میں نے عورتوں کو بتایا کہ وہ عورتیں میری بہنیں یہ ضرور پڑھے سورۃ قریش، لیکن جب بھی مرد حضرات، بچے، بوڑھے جو بھی کرتے ہیں، فرض کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سورۃ قریش اور سورۃ کوثر کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ سورۃ قریش کھانا کھانے کے بعد پکڑنے سے آپ لوگوں کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، پیٹ اندر چلا جاتا ہے، اور ہر انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور عمر کم نظر آتی ہے۔ سورۃ قریش کو پڑھنے والے کو کبھی بھی کوئی بادی گیس تادیب آتی ہے، تبخیر نہیں ہوتی، اور سورۃ قریش پڑھنے والے کو کھانا زہر نہیں بنتا۔ جب وہ سورۃ قریش کو پڑھ کر کھانا کھا لے، بعد میں پڑھے تو وہ کھانا آپ کے لیے زہر نہیں پڑے گا۔ سورۃ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس بھی نہیں ہوتی، کولیسٹرول، یورک ایسڈ نہیں بنتا۔ سورۃ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ کھانا عادیت، سالیت کا صلاحیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورۃ قریش پڑھنے کے بعد وہ کھانا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں، اول اور آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور 7 بار سورۃ قریش پڑھیں گے، تو یہ عمل بھی بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہے۔ آپ لوگ اس اللہ پاک کے آپ ہر مشکل سے، ہر تنگی سے بچائیں گے۔ اس صورت کی بدولت آپ لوگ اللہ پاک ہر مشکل، ہر تنگ دستی سے بچائیں گے، آپ کی ہر مشکل کو دور کریں گے، آپ کی ہر تنگی کبھی بھی نہیں آئے گی، آپ کے اوپر دن بدن رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، کاروبار آپ کا ترقی کرے گا، اور یہ اتنا مچر اور کثر عمل ہے کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین کی طرف نمبر، فرض نماز کے بعد آپ نے پہلے درود پڑھنا ہے، 1 بار پڑھ لیں، پھر 7 بار جس صورت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 1 بار درود پڑھنا ہے، اور یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز کی پابندی بھی ضرور کیا کرے، نماز کی پابندی بھی اس سے آپ کی ہوگی۔ اس کے بعد یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورۃ قریش کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، ہر فرض نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے 7 بار پڑھیں، پھر بتائیے گا۔ اور کھانا کھانے کے بعد جو چاہتی ہے میری بہنیں موٹاپا کم نہ ہو، ان کے جسم سے چربی کا محوظ، تو وہ کھانا کھانے کے بعد سورت کو جس طرح سے میں نے اوپر بتایا ہے، آپ لوگ اسی طرح سے اس کو کھائیں، پھر مجھے بتائیے گا، آپ کا موٹاپا کم ہوگا، آپ کے جسم سے چربی کم ہوگی، اور آپ کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جس طرح سے اگر عورتیں، جس طرح میں نے بتایا میری بہنیں اس طرح سے کھانا بنائے۔ ایک اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ 7 آسمانوں کا ایک الحمدللہ خزانہ ہے۔ آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے، اب اس میں بتا دوں، چینی اور نماز اثر کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنی سورۃ قریش کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور پھر چینی کو جہاں پر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتی ہیں، چونٹیاں ہوتی ہیں، آپ نے وہاں سے پھیر دے۔ اس سے بھی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ رزق کاروبار میں آپ کے بہت زیادہ پیدا ہوگا، اور دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا پیدا ہو رہا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے آپ کھانے پر پڑھیں گے تو کھانا جو ہے وہ آپ کو پیدا دے گا، اگر آپ ویسے پڑھیں گے تو کتنا پیدا ہوگا۔
رزق کے لیے پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ میری بہنیں اور بیٹیاں جو ناشتہ بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، وہ پڑھ لے تو وہ کھانا آپ کے لیے ہر بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ہر فرض نماز کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو اس کا کاروبار میں بھی آپ کی ترقی ہوگی، گھر سے پریشانیاں ختم ہوگی، مشکلات ختم ہوگی، اور آپ کے ہر حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک سورت پڑھنے سے اگر ہم لوگ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں، تاکہ جس طرح سے بتاتے ہیں ویسے پڑھ لے، کھانا کھانے کے بعد سورت کوثر کے ساتھ ساتھ اگر سورت قریش پڑھیں تو ہمارے جو جسم میں چربی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے، جسم کا پیٹ جو بڑھ رہا ہے، بہت سے لوگوں کی تن نکل آتی ہے، وہ ختم ہوگی۔ اور جو پیدا ہم لوگ کھانا جو کھایا ہوگا وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، نہ کہ زہر بنے گا۔ تو ایک صورت ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے، ہر بہن بیٹی ہر بچے کو آتی ہے، قرآن پاک ہے، جس نے پڑھا ہے ان کو صورت آتی ہے۔ اگر زبانی آپ لوگوں کو نہیں آتی تو آپ سیو کر کے رکھ لیں، موبائل میں سیو رکھ لیں، یا ایسی جگہ پر اپنے گھر میں لگا لیں جیسے جہاں پہ آپ کی نظر پڑتی رہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہاں ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک ملتی ہے نا وہ سندری جس کو بولتے ہیں، آپ وہ لگا لیں اپنے گھر میں، کچن میں لگا لیں، تاکہ جب آپ پہلے گچ کچن میں داخل ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے صورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کھانا جہاں پہ آپ لوگ کھاتے ہیں، اگر آپ لوگ وہاں پہ بھی لگا لے تو آپ کو پتا ہوگا کھانا کھانے کے بعد ہم نے یہ پڑھنی ہے تو ہمیں فائدہ کتنا ہوگا۔ بہت سی سہولتیں ہیں، آپ تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، موبائل کھانا کھا رہے ہیں، موبائل پھر بھی نہیں بند ہوتا، کان میں لگے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موبائل چل رہا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت نکال دیا کرے، موبائل روک دیا کرے، جب کھا لیں اس کے بعد پکڑ لے۔ تو اگر یہ بھی آپ کے لیے ایک سہولت ہے، آپ کو اگر ویسے یاد نہیں رہتا تو ہم لوگ بھول جائیں گے تو وال پیپر پہ لگا لیں۔ آپ اس طرح سے سورت کو، جس طرح سورت قریش کھانا کھانے کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، اتنے فائدے میں نے بتا دیا۔ اب میں آپ کو ایک آخری بتاتی ہوں، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک شفا ہے، میں پہلے بھی کافی بار بول چکا ہوں کہ قرآن میں جو بھی کچھ بھی ہے یہ ہر مرض کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ عام لوگوں کو ایک وقت مقرر کر رہے ہیں، سورت قریش 101 بار پڑھنی ہے بغیر وقفہ دیے ہوئے، ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کے وہ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نئی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا کام جو چاہتے ہیں آپ کا بہت جلد ہو جائے، بہت جلدی ہو جائے، مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ راتوں دن نہ چڑھیں اور میرا یہ کام ہو جائے، تو آپ اس صورت کو شروع کر دیں۔ دوسرا نا 101 بار پڑھنی ہے، وقت ایک ہی رکھ لے، ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہو آج اس ٹائم پڑھ لی، کل دوسرا ٹائم چینج کر لیا، نہیں، ایک وقت میں پڑھنی ہے۔ وقت وہ آپ کو رکھیں گے جب آپ فری ہوتے ہیں، وہ وقت مقرر کر لے، اس کے بعد اس صورت کو پڑھیں اپنی حاجت مکمل ہونے تک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اس صورت سے جو آپ کو فائدہ ملیں گے، برکات ملیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ کے اتنے رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر مشکل ختم، ہر حجت آپ کی پوری ہوگی، اور جو لوگ بیماریوں کی شکایتیں کرتے ہیں وہ بیماریاں بھی ختم ہوگی۔ کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں جی ہضم نہیں ہو رہا، کھانا بھی ہضم ہوگا۔ ایسی کون سی بیماری ہے جو اس سے ختم نہیں ہوتی؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو اس سے ہر مسئلہ ختم ہوگا، ہر بیماری ختم؟ کھانا کھائیں گے تو پڑھنے، اس کے بعد پڑھیں گے تو شفا۔ کام پہ جانے سے پہلے پڑھیں گے، راستے میں چلتے جائیں گے،
تب بھی شفا ہے۔ بازار جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مناسب چیزیں بھی مل جائے، اچھی چیزیں بھی مل جائے، تو اس کے لیے بھی پڑھتے جائیں۔ پڑھتے ہیں، راستے میں پڑھے، اتنے زیادہ فوائد ایک صورت بھی ہے اور فضیلتیں بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ ابھی میں نے صرف ایک صورت کا بتایا۔ ماشاءاللہ اگر ہم لوگ پورے قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا تو ہمیں اور بھی بہت سے مسائل اور بہت سے فوائد ملیں گے، لیکن ابھی میں نے ایک صورت کا بتایا، تو انشاءاللہ آگے بھی بتاتا رہوں گا اور بھی صورتوں کے۔ ابھی مجھے جس نے بھی سنا میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے وظائف بھی بتاتا ہوں، ساتھ میں ان صورتوں کو تھوڑی بہت تفصیل بھی بتاتا ہوں، ان کے فوائد بھی بتاتا ہوں، فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتے ہیں تو آگے فیملی، فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو میری دعا میں الحمدللہ آپ سب ہی ہوتے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اپنے کومنٹ سیکشن میں الگ الگ اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اور ناظرین کرام، جو بھی عمل ہوتا ہے، جو بھی وظیفہ ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ ریئلٹی میں، رشتہ داروں میں، محلے میں کوئی بھی اس مسئلے کے لیے وہ اس مسئلے میں ہے، اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ ہمیں بھی تو ہمیں محسوس نہیں ہوگا، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن بہت پیدا ہے، ہمارے اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں قیامت کے دن بہت پیدا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل سے ہمیں معاف فرمایا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ملوں گا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، بشرط یہ کہ زندگی ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔